علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے سب سے پہلے آپ مل کر عقائد نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک اور مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے سہارا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سبز گنبد کو اپنے تصور میں جماتے ہوئے، سنہری جالی کو اپنی نگاہ میں سجاتے ہوئے اور اس کو محبت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ باوجہ بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ رمضان شریف کا مقدس مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، سحر و افطار کی بہاریں بھی ہیں، روزوں اور تراویح کی برکتیں بھی ہیں، اور آج جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ رمضان شریف میں جمعہ کے دن ہر گھڑی میں 10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ کاش اس سال کے ماہ رمضان میں بخشے جانے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ ایک خوبصورت واقعہ اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ واقعہ یہ ہے، ایک بہت خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمندر میں بحری جہاز کے ذریعہ سفر کر رہے تھے، اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، جہاز ہچکولے لینے لگا، مسافروں کے دل میں خوف طاری ہو گیا، کلمہ درود و دعا کا سلسلہ جاری ہونے لگا، دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، سب کو یہی خوف تھا کہ ہم بیچ سمندر میں غرق ہو کر موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، ہم بیچ سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ ایک طرف تو جہاز میں ایسا کوہرام مچا ہوا تھا کہ وہیں ایک مجذوب عشق الہی میں ڈوبا ہوا ایک انسان، مجذوب یہ ولیوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ہر میلے کچیلے کپڑے والے کو، ہر میلے کچیلے بال والے کو، ہر لتھڑے ہوئے بال والے کو آپ مجذوب کہہ دو، یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ مجذوب جس طریقے سے غوث ولیوں میں ایک مقام ہوتا ہے، جس طریقے سے خواجہ ولیوں میں ایک مقام ہوتا ہے، جس طریقے سے نقبہ ولیوں میں ایک درجہ ہے، اسی طریقے سے مجذوب بھی یہ ایک درجہ ہے ولیوں کے اندر، یہ بہت منزلیں طے کرنے کے بعد ملتا ہے۔ تو ایک مجذوب عشق الہی میں ڈوبا ہوا بزرگ وہاں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر جہاز کے ایک کونے میں آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ ایک مسافر نے جب انہیں دیکھا تو قریب گیا، انہیں ہلایا
اچانک سے آنکھ کھولی تو اس مجذوب نے جلدی سے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پاک کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ مسافر نے کہا اے بندے خدا، اے مجذوب، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ ہوا تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، جہاز ہچکو لے کھا رہا ہے، مسافر کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہے، ہر ایک خوف کے عالم میں ہے، اور یہ اللہ کے ولی اے مجذوب، آپ ہے کہ آرام سے سوئے ہیں، آپ پر کوئی غم نہیں، آپ پر کوئی خوف نہیں، آپ پر کسی چیز کی دہشت نہیں، آپ پھر بھی آرام سے سو رہے ہیں۔ وہ مجذوب بزرگ خاموش رہے، زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ پھر ایک کاغذ نکالا اور مسافر کو دیتے ہوئے کہا یہ کاغذ لو اور جہاز کے اوپر رکھ آؤ۔ وہ مسافر کہتا ہے میں نے ان کی بات مانی، وہ کاغذ جہاز کے اوپر رکھ دیا، جہاز کے اوپر رکھ دیا، اسٹمبر کے اوپر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے یہ کام کیا، اللہ پاک نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ ہیں جو جہاز کو ایک طرف سے پکڑ کر خشکی کی طرف یعنی کنارے کی طرف کھینچ رہے ہیں، کنارے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس دن طوفان اتنا تیز تھا، وہ مسافر کہتے ہیں اتنا زیادہ سمندر کے اندر طوفان تھا، اتنی زیادہ ہوا چل رہی تھی کہ کہیں بحری جہاز اس کا مقابلہ نہ کر سکے، ٹوٹ پھوٹ کر سمندر میں غرق ہو گئے، یعنی ڈوب گئے۔ مگر ہم پر کرم ہوا، ان غیبی بزرگ نے ہمارے جہاز کو کھینچ کر خشکی کی طرف پہنچا دیا۔ وہ مسافر کہتا ہے میں بڑا حیران تھا، جب میں نے وہ کاغذ اٹھایا دیکھا تو اس میں بدری صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لکھے ہوئے تھے، اہل بدر۔ انشاءاللہ آج جنگ بدر ہی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا، اس لیے کہ چند دنوں کے بعد 17 رمضان مبارک کو ایک دنیا کی عظیم جنگ جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، جنگ بدر، جن کا نام سنتے ہی ایمان والوں کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ 313 کا عدد آج بھی مسلمان نہیں بھولا۔ انہی کی باتیں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو وہ جہاز کے اوپر جو کاغذ رکھا گیا، اس کاغذ کے اندر جو نام تھے وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہوئے تھے ان تمام کے نام لکھے ہوئے تھے، ان تمام کے نام لکھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ ان پاکیزہ ناموں کی برکت سے ہماری جان بچ گئی، اور اگلے دن ہم نے ان ناموں کے وظیفے کرتے ہوئے جہاز میں سوار ہوئے، اور یہی نام پڑھتے پڑھتے وہ مسافر کہتے ہیں کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ اپنے کنارے پر پہنچ گئے، اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ وہ بدری صحابہ، وہ صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، شریک ہوئے تھے، ان کی ناموں کی یہ برکت ہے کہ جہاز بھی طوفان سے بچ گیا اور لوگ عافیت کے ساتھ اپنے منزل پر پہنچ گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جان نشان بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمہ یہ ہے غزوہ بدر و احد میں دین کے لیے جانیں قربان کرنے والوں پر درود ہو، اور بیعت رضوان کا حق ادا کرنے والے صحابہ پر لاکھوں سلام ہو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ حضرت کا سلام کا شعر ہے۔ اب آگے سنو اصحاب بدر کی فضیلت کیا ہے۔ غزوہ بدر تاریخ اسلام کا عظیم ترین معرکہ ہے۔ یہ اسلامی تاریخ کی پہلی لڑائی ہے جو حق و باطل کے درمیان ہوئی۔ الحمدللہ اس لڑائی میں مسلمانوں کو عظیم ترین فتح اور دشمنوں کو عبرتناک شکست ہوئی، یعنی مسلمانوں کو جیت ملی، اور جو کفار جو مکہ سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو شکست فاست ہوئی، ان کو ہار ہوئی۔ وہ صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اس غزوے میں شریک ہوئے، جن میں مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی شریک تھے، اور 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین شامل تھے۔ اللہ پاک نے ان صحابہ کرام کو بہت فضیلوں سے نوازا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ یعنی ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من افضل المسلمین، یعنی غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے وہ سب مسلمانوں سے افضل ہے، وہ سارے مسلمانوں سے افضل ہے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے، ہم فرشتوں کے درمیان ان کا بھی یہی مقام ہے، یعنی فرشتوں میں بھی ان کا بھی یہی مقام ہے۔ آؤ اصحاب بدر کے نام کی جو فضیلت ہے اس کو سنو۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے اصحاب بدر کے ناموں میں بہت برکتیں رکھی ہیں، ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ آپ لوگ اسی طریقے سے اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں اپنی آواز نکال رہا ہوں، آپ کو صرف سننا ہے، اور آپ یہ رمضان کی رحمتیں برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ اور بھی زیادہ اگر آپ کو اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کروانی ہے تو کم سے کم سبحان اللہ تو بول دیا کرو، الحمدللہ کا ورد کر لیا کرو۔ میں بدری صحابہ کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، ان کا مقام جانتے ہو کیا ہے؟ 4 خلفاء کے بعد اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو وہ اصحاب بدر کا مقام ہے، اتنی بڑی ان کی فضیلت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام جو بدر میں شامل ہوئے، ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ 4 خلفاء حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ کے بعد صحابہ کرام میں سب سے اونچے مقام پر اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام جو بدر کے میدان میں شریک ہوئے، ان کا سب سے بڑا درجہ بتایا گیا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ان کے نام پر سبحان اللہ بولنے کو تیار نہیں ہے، یہ ہماری کتنی غفلت ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے جان قربان کر دی۔ رمضان جیسے مہینے میں جمعہ کے دن بہت تھوڑے سامان کے ساتھ، چند گھوڑوں کے ساتھ، چند برچھیوں کے ساتھ، چند نیزوں کے ساتھ وہ صحابہ کرام، بلکہ کئی صحابہ کرام بغیر اسلحے کے جنگ میں پہنچے اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج ان کے نام پر یہ غلامان صحابہ الحمدللہ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری کتنی غفلت ہے۔ صحابہ کرام کا بیان ہو اور سبحان اللہ نکلے تو ہمارے عشق کے اندر کمی نظر آتی ہے، اس لیے بولتے رہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان ناموں کے وسیلے سے، یعنی بدر کے صحابہ کے نام کے وسیلے سے جو بھی دعا کی جائے اللہ اس کو پوری فرما دیتا ہے۔ ان ناموں کی برکت سے مریضوں کو شفا نصیب ہوتی ہے، ان ناموں کی برکت سے چوروں لٹیروں سے حفاظت ملتی ہے، ان ناموں کی برکت سے بے روزگاری ہو تو اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے انسان کو روزگار نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ ان ناموں کی برکت سے، صرف ناموں کی برکت ہے، کہ ناموں میں اتنی برکت ہے۔ صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہوئے تو بتاؤ ان کی ذات کے اندر کتنی برکت ہوگی، ان کی ذات کے اندر اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوگی۔ اور غرض کیسی ہی مشکل ہو، علماء لکھتے ہیں کہ کیسی ہی مشکل ہو، پریشانی ہو، اصحاب بدر کے نام کے وسیلے سے دعا کیجئے، اللہ تمہاری مشکلوں کو دور فرما دے گا، اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔
اصحابہ کرام یہ بدری صحابہ کرام ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اصحاب بدر کی برکتیں نصیب فرمائے۔ غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ان صحابہ کرام کے مبارک نام کتابوں کے اندر لکھے ہیں، انہیں حاصل کیجئے، کاغذ وغیرہ پر لکھ کر اپنے پاس رکھیے، گھر میں رکھیے، ان پاک ناموں کی برکت سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، یہ واقعہ غزوہ بدر 17 رمضان مبارک کو ہوا۔ یہ بہت حیرت انگیز معرکہ تھا۔ صرف 313 صحابہ کرام تھے، ہتھیار بھی پاس نہیں تھے۔ ان 313 کے پاس صرف 8 تلواریں، دین بھی رمضان مبارک شریف کے تھے، کھانے پینے کا سامان بھی زیادہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان صحابہ کرام نے جوش ایمانی اور جذبہ جانثاری تھا کہ 1000 کے لشکر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ روایت میں ہے بدر کے لیے جاتے ہوئے ایک جگہ سنو، صحابہ کرام کا جذبہ سنو کیسا جذبہ تھا۔ بدر کے لیے جاتے ہوئے ایک جگہ رک کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ ایک جگہ رکے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام اور مشورہ فرمایا۔ ہم ہر ایک بات کے اندر مشورہ نہیں کرتے ہیں، یہ لڑنے جا رہے ہیں اسلام کے خاطر، پھر بھی مشورہ کر رہے ہیں، تو مشورہ کیا کرو۔ اس پر بات کروں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ اچھے کام کے اندر ہمیشہ مشورہ کرو۔ مشورہ کرنا یہ ہمارے نبی کی بھی سنت ہے، اور مشورہ کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کی بھی سنت ہے۔ اس لیے مشورہ کر لیا کرو، اور مشورے سے جو نتائج باہر آتے ہیں نا وہ کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ الحمدللہ مشورہ فرمایا، مشورہ کرنا چاہا کیا میدان بدر میں جائیں یا رک جائیں، کیا میدان بدر میں جائیں یا رک جائیں۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم اور دیگر مہاجرین صحابہ کرام نے عرض کیا، یعنی جو لوگ مکہ سے آئے تھے وہ مہاجرین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو جب ستایا گیا ہم اس وقت بھی آپ کے ساتھ تھے، ہمیں بھی ستایا گیا ہم آپ کے ساتھ تھے، یا رسول اللہ ہمیں ان کافروں نے مکہ چھوڑنے پر ہمیں مجبور کیا، ہم آپ کے ساتھ تھے، یا رسول اللہ ان لوگوں نے ہمارا وطن چھین لیا، ہم آپ کے ساتھ تھے، یا رسول اللہ یہ ہر غریب ہم آپ کے ساتھ تھے۔ اور آج یہ بدر کا معاملہ ہے، آج یہ جنگ کا معاملہ ہے، اس میں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، یا رسول اللہ ہماری جانوں پر، ہماری جان کو آپ کے نام پر قربان کر دیں گے، آپ پر قربان کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہی مکہ چھوڑا، اپنا گھر بار قربان کیا، اب جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف رخ کیا، یعنی مدینہ والوں کی طرف رخ فرمایا، شاید مدینہ والوں کی رخ فرمایا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ مکہ والوں نے مشورہ سنا دیا کہ ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، یہ جان بھی یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں حاضر ہے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ شاید آپ ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں، مدینہ والوں سے مشورہ پوچھتے ہیں۔ کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر تو یہ رہا، آپ فرمائے یا رسول اللہ تو ہم سمندر میں بھی اترنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم سمندر میں بھی چلے جائیں گے۔ میدان بدر تو کیا ہے، آپ اگر حکم دیں گے، یہ مدینہ والوں کا حکم، یہ مدینہ والوں کی عرض تھی، یہ مدینہ والوں کا کہنا تھا، یہ انصاری صحابہ کا کہنا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سمندر میں بھی کود پڑیں گے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل جیسے نہیں ہیں، جس طریقے سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ
اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہم یہ نہیں کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ہماری جان مانگیں گے تو ہم اپنی جان کو اپنی بارگاہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ مدینہ والوں کا جذبہ عشق تھا حضرات محترم۔ تو وہ جنگ انشاءاللہ 17 رمضان مبارک کو ہوئی، بہت سی باتیں اس میں، مگر دوسری بات مجھے کہنی ہے، اس لیے بدری صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم آج بھی الحمدللہ، میں ابھی گیا ہوا تھا 11ویں مہینے میں، وہ پہاڑ جہاں پر فرشتے اترے تھے وہ آپ دیکھیں پورے عرب کے اندر میرے خیال سے ایسا پہاڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا، پورا ریتیلا پہاڑ ہے، انسان اس پر چڑھنا بھی چاہے گا آرام سے چڑھ جائے گا، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹی چھوٹی ریت ہوتی ہے وہ بکھر جاتی ہے، وہ زمین پر پھیل جاتی ہے، مگر وہ پہاڑ ایسا پہاڑ ہے آج بھی پہاڑ کی طرح وہ نظر آتا ہے، جس پر فرشتے اترے تھے وہ 3000 کی تعداد میں، 5000 کی تعداد میں یا 2000 کی تعداد میں فرشتے اترے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بدری صحابہ کرام کی ناموں کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کی یادوں کو ہمیں باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک بیماری عام پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بیماری ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر گلی میں یہ بیماری آج پھیلی ہوئی ہے۔ خصوصی طور پر رمضان مبارک کے اندر اور بھی زیادہ یہ بیماری پھیل جاتی ہے، اور لوگ اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ وہ بیماری کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کتاب بہار شریعت ہے، جلد نمبر 5۔ اس میں جو باتیں، جو لفظ لکھے میں وہی بولوں گا، اس کے علاوہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا۔ آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہے تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار کر دے رکھا ہے۔ کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے، یہ مانگنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو گھروں کے پاس آ کر اللہ کے نام پر دے دو، رمضان کا صدقہ دے دو، اللہ کے نبی کے نام پر دے دو، پنجتن کا صدقہ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، جو کرتے ہیں تندرست ہے، جسم بھربا ہے، مضبوط ہے، اچھی طریقے سے کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اپنے بال بچوں کا گزارا کر سکتا ہے، پھر بھی لوگ مانگ رہے ہیں، لوگ مانگ رہے ہیں۔ انہی کے تعلق سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہے۔ کون مصیبت جھیلے، کون محنت کرے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے، ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بہترے یعنی بہت سے ایسے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو نگن اور آر خیال کرتے ہیں، یعنی تجارت کرنا بھی شرم آتی ہے، ویپار کرنا بھی آر محسوس ہوتی ہے۔ ایسے بہت سے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ بھیک مانگنا کی حقیقت ایسوں کے لیے بے عزتی اور بے غیرتی ہے، مائے عزت جانتے ہیں، یعنی بھیک مانگنا اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور تجارت کرنا یہ بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہتوں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، اپنا دھندا بنا رکھا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپیے ہیں، سود کا لین دین کرتے، زراعت یعنی کھیتی وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے، بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے۔ سوال پر سوال، اس گھر سے اس گھر، اس گھر سے اس گھر، اس گلی سے اس گلی، اس گلی سے اس گلی، لوگ مانگتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایسے لوگوں کو دینا کیا ثواب ملتا ہے؟ بہار شریعت نے مسئلہ لکھا ہے، ایسے لوگوں کا سوال کرنا حرام ہے، اور اس پر دینا یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رمضان کی برکتیں لوٹ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے صدقے دے کر اور بھی زیادہ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ثواب نہیں ملتا ہے۔
بلکہ آپ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، آپ گناہ کے کام کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری باتیں کھل کر پیش کروں، چھوڑتے ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے، ہمارا دھندا ہے، ہمیں اسی پر ہمارا گزر بسر ہے، اور لوگ دیتے بھی نظر آتے ہیں۔ واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے، اور جیسے ان کی حالت معلوم ہو، جسے ان کی حالت معلوم ہو کہ یہ کھاتا پیتا، اس کا گھر بھی اچھا ہے، اس کا سب کچھ ہے، اس کے پاس سب کچھ چیزیں موجود ہے، سال بھر کی تمام چیزیں، تمام نعمتیں گھر کے اندر موجود ہے، ہر کوئی جانتا ہے، پھر بھی اسے دیتا ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو نہیں دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے، اپنے صدقے کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں، اپنے مال کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں، اپنی زکوٰۃ کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں۔ اس لیے خدارا میں ہر سال یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو مت دو جو کما کر لا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، اپنا پالن پوشن کر سکتے ہیں۔ آپ کا بھائی بھوکا مر رہا ہے، آپ کی بہن زکوٰۃ کی حقدار ہے، آپ کی خالہ زکوٰۃ کی حقدار ہے، آپ کی پھوپھی زکوٰۃ کی حقدار ہے، وہ بیچاری تڑپ رہی ہے کہ میرے بچوں کی عید ہو جائے، وہ بیچاری مانگ رہی ہے کہ میرے بچوں کو خوشیاں نصیب ہو جائے، اور ہم ہیں کہ دوسری جگہ اپنے پیسوں کو لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے گھروں کو مضبوط کرو، اپنے بھائیوں کا حال پوچھو، اپنے پڑوسیوں کا حال پوچھو، کیا وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہے یا نہیں ہے، ان کی طرف تو کچھ نہ کچھ دیکھو۔ اور جو بھی آیا، جیسا بھی آیا، کبھی کبھی ان مسلمان کے بیس میں کافر بھی آ کر مان جاتا ہے، اور اس کے بعد ویڈیو سامنے نظر آتی ہے تو پورا مال ہمارا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کا خیال کرو، زکوٰۃ حقدار کو اس کا جو حق ہے اس تک پہنچاؤ۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک سنو، جو لوگ، اگر آپ کی اجازت ہو تو اللہ کے نبی کا ایک بہترین عمل آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ وقت ہو چکا ہے مگر 5 منٹ لگیں گے، اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ دیکھو تجارت کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں کیسا راستہ بتایا۔ حدیث پاک ہے، ایک انصاری نے حاضر ہو کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سوال کیا، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ یعنی کوئی سامان نہیں ہے؟ سوال تو کیا، مانگا تو صحیح اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی سامان گھر کے اندر موجود ہے؟ اس انصاری صحابی نے عرض کی ہی، ایک تاٹ ہے، یعنی کوتھرا جس کو ہم کہتے ہیں، بوری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہے جس کا ایک حصہ ہم اوڑھتے ہیں اور ایک حصہ بچھاتے ہیں، ایک تاٹ ہے صرف، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے۔ یہ 2 چیز میرے پاس ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ سنو، غور سے سنو، اللہ کے نبی کی تدبیر دیکھو، ایک تاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے، یہ 2 چیز ہے۔ تاٹ جس کے ذریعہ ہم بچھاتے بھی ہیں، اوڑھتے بھی ہیں، اور پانی کا پیالہ جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے حضور دونوں چیزوں کو حاضر کر دو، یعنی وہ 2 چیزیں تمہارے پاس جو ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ وہ حاضر لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں لے کر ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ میں لیا پیالہ اور ٹاٹ اپنے ہاتھ میں لی، اور ارشاد فرمایا، انہیں کون خریدتا ہے؟ اسے کون خریدتا ہے؟ یہ 2 چیز میں بیچ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی ندا تھی، کون نہیں خریدے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ ایک تاٹ ہے اور ایک پیالہ ہے، اسے کون خریدتا ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا، 1 درہم کے عوض میں خریدتا ہوں۔ 1 درہم جو چاندی کا ہوتا ہے اور دینار جو سونے کا ہوتا ہے، 1 درہم کے بدلے میں خریدتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کو تھوڑے پیسے میں منافع نہیں کم ملتا ہے تو آپ اس کو اور بھی بڑھا دو، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر چیز اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ 2 یا 3 بار فرمایا
کسی اور ایک صحابی نے عرض کی میں 2 درہم پر لیتا ہوں. انہیں یہ دونوں چیزیں دے دی. اب دونوں چیزیں کتنے میں گئی؟ 2 درہم میں گئی. دونوں چیزیں بیچ دی گئی اور درہم لے لیے. اور انصاری کو، وہ صحابی جن کا سامان تھا پیالہ اور طاق، وہ دونوں درہم دے کر ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، تم نے سوال کیا تھا، تمہاری چیز بک گئی، تم نے بھیک مانگی تھی، اس کے بدلے میں تمہاری چیز کو میں نے بیچ دیا. 1 درہم کا غلہ یعنی اناج وغیرہ، راشن جس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کے لیے خرید لو اور گھر عطا کر دو، گھر میں دے دو. اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ. وہ کلہاڑی لے کر حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں بینک ڈالا اور فرمایا جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور بیچو، 15 دن تک تمہیں نہ دیکھوں. یعنی 1 درہم لکڑی، 1 درہم کی کلہاڑی سے آپ نے اس کو لکڑی کاٹنے کے لیے بیچ دیا کہ جاؤ جنگل کے اندر اور 15 دن تک لکڑیاں کاٹتے رہو، بیچتے رہو، کاٹتے رہو، بیچتے رہو، اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہو. یعنی اتنے دنوں تک یہاں حاضر نہ ہونا. وہ صحابی گئے، لکڑیاں کاٹ کر بیچتے رہے. اب حاضر ہوئے تو ان کے پاس 10 درہم آ چکے تھے. یعنی بھیک مانگنے سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم محنت کریں، ہم مزدوری کریں، ہم ہے کہ تجارت کریں. اللہ کے نبی نے کتنا بہترین یہ ہمیں عمل بتایا. آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، گھر کا راشن بھی مل گیا، گھر والے بھی بھوکی نہ رہے، اور اس کو تجارت کرنے کے لیے ایک ہتھیار بھی عطا فرما دیا کہ لکڑی اس کے ذریعہ کاٹتے رہو. اور 10 درہم تھے، چند درہم کا کپڑا. اب یہ 10 درہم کا کیا ہوا آپ یہ بھی سنو. چند درہم کا کپڑا خریدا اور چند درہم کا غلہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال تمہارے منہ پر چھالا ہو کر آتا، یعنی عیب ہو کر آتا، چھالا ہو کر آتا. یہ اس سے بہتر ہے. سوال درست نہیں، یعنی مانگنا درست نہیں، مگر 3 شخص کو، 3 لوگوں کے لیے ایسی محتاجی جو زمین پر اس کو لیٹا دے، اور تعاون کی بیماری کرنے تاوان والے کے لیے، اور جو تاوان والے کے لیے، اور جو جوڑ سوار کے کر دے یعنی خون والے کے لیے. اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھیک مانگنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگ نکل پڑتے ہیں اور نہ جانے کتنا پیسہ اس طریقے سے برباد کر دیتے ہیں. خدا را ایسے لوگوں سے